أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. صدق الله العظيم. آیت نمبر 192 تا 207 انشاءاللہ کا مطالعہ ہم کریں گے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورۃ الشعراء. کل ہم نے 10 رکوع اس کے مکمل کیے تھے. آیت نمبر 191 تک ہم پہنچ چکے. 7 قوموں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے یکے بعد دیگرے مسلسل. ان قوموں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور جھٹلانے کے بعد ان پر جب عذاب آیا اس کی تقریباً ہم نے تفصیل پڑھی. یہ ساری چیزیں اور یہ سارے واقعات تاریخی واقعات قرآن نے ہمارے سامنے رکھے. اب پھر وہی موضوع شروع ہے جو آغاز میں تھا. آغاز میں جو ہم اس کے پڑھ چکے سورۃ الشعراء کے جو ان کا اعتراض تھا قریش مکہ کا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ خود گھڑ کر خود ہمارے سامنے رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو آیات تھے طاسین تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اور پھر آگے کچھ دلائل دیے گئے اور پھر ان 7 تاریخی واقعات کو ہمارے سامنے رکھا گیا. ان کے ذریعے مضبوط دلائل ہمارے سامنے آ گئے ان لوگوں کے سامنے بھی کہ یہ واقعات جو ہیں یہ واقعات اس وقت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. جب قوم عاد کا جو زمانہ تھا محمد تو وہاں موجود نہیں تھے. قوم سمود کا زمانہ، قوم ابراہیم کا زمانہ، اسی طرح سے اصحاب مدین ہوں، اصحاب الایکہ ہوں اور فرعون مصر اس کا زمانہ. یہ جو ان میں گنے ہم نے واقعات اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے. اب اگر ان کی زبان سے آپ یہ واقعات سنتے ہیں تو آپ کو یقین تو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے. اور اسی طرح پھر واپس اب آ جاتے ہیں 7 قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے مضبوط دلائل رکھے اللہ تعالیٰ نے. تاریخی واقعات 7 رکھے. اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک یہ کتاب جو ہے یہ نازل کردہ ہے، یہ کلام جو ہے یہ اتارا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا. کون؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، پروردگار ہے. اس نے نازل کیا ہے یہ کلام. نزل بہ الروح الامین. اور اتارا بھی کس کے ذریعے؟ کون اترا اس کو لے کر؟ الروح الامین. یہاں جبریل امین نام نہیں بتایا بلکہ جبریل امین کے 2 اہم ترین جو ان کی صفات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا، الروح اور الامین. کیوں کیا گیا؟ الروح یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں جس میں کچھ مادیت بھی شامل ہو. جو مادی شے ہو، مادیت سے بنی ہوئی ہو، وہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. جیسے انسان ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم سے جھوٹ بھی صادر ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ خالص روح ہے. تو خالص روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتی. وہ الروح اتری اس کو لے کر. اور پھر الروح بھی کون؟ جو الامین بھی جس کی ایک صفت ہے، انتہائی امانت دار. تو الروح الامین اس کو لے کر اترا. اور جب وہ اترا تو کہاں کس جگہ اتارا؟ علی قلبک، آپ کے قلب منور پر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا گیا. اور آپ بھی کون ہیں؟
آپ بھی الصادق اور الامین ہیں، آپ بھی امانت داری کی مثال مانے جاتے ہیں پورے عرب میں۔ علی قلبک، اور کیوں اتارا گیا آپ پہ؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں منذرین میں، ڈرانے والوں میں، خبردار کرنے والوں میں۔ یعنی اس کی غرض و غایت بیان کی کہ اگر روح الامین اترے اللہ کا کلام لے کر آپ کے قلب اطہر پر، تو وجہ کیا تھی، کس لیے اترے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ آپ انذار کریں، آپ دنیا کے انسانوں تک یہ بات پہنچائیں کہ تم اس دنیا میں صرف کھانے پینے کے لیے یا ڈور ڈنگروں کی طرح صرف منہ مارنے کے لیے، جہاں آپ کو جو ملے اس پر آپ منہ مار دیں گے، اس کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ آپ ایک ذمہ دار مخلوق ہیں، آپ کو شعور عطا کیا گیا ہے، آپ کو عقل عطا کی گئی ہے، تو آپ سے امتحان بھی ہوگا۔ اللہ نے آپ کو یوں ہی نہیں پیدا فرمایا، تو اس چیز سے آپ نے ڈرانا ہے ان کو۔ اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو نافرمانی کے سبب تم پر عذاب آ سکتا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہو، دنیا میں بھی ہو سکتے ہو تکلیف میں مبتلا، موت کے وقت بھی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہو، اور پھر موت کے بعد جو جہنم ہے اللہ بچائے، وہاں بھی تکلیف کے تم پر تکلیف آ سکتی ہے۔ اس چیز سے آپ کو ڈرانا ہے۔ اور پھر یہ کلام جو ہم نے اتارا، کس میں اتارا؟ بلسان عربی مبین۔ لسان زبان کو کہتے ہیں، کس زبان میں؟ عربی زبان میں۔ اور عربی بھی کون سی؟ مبین، صاف صاف، واضح، ٹھیک طرح سے روشن، یعنی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ عربی مبین میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، یہ کوئی گنجلک زبان نہیں ہے، مشکل زبان نہیں، مشکل زبان میں استعمال نہیں ہوا ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ میں نہ آ سکے۔ عربی مبین ہے، یہ روشن اور واضح عربی زبان میں اس کو اتارا۔ اور یہی قرآن، وَإِنَّهُ، اور یہی قرآن ہے یا تھا، لفی زبر الاولین، پچھلے صحیفوں میں، جو پچھلی الہامی کتابیں تھیں ان میں بھی یہ قرآن تھا۔ یہ قرآن ان میں ہونا مطلب یعنی جو پیغام اس قرآن کے اندر ہے، جو ہدایات اس قرآن کے اندر ہیں، وہ ان میں بھی تھی۔ توحید کا پیغام، شرک سے بچنے کا پیغام، اور اسی طرح سے رسالت کا پیغام، آخرت کا پیغام، یہ چیزیں، یہ پیغام ان میں بھی موجود تھا، لفی زبر الاولین۔ یہاں ایک مسئلہ یہاں سے ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک رائے تھی، آغاز میں پہلے رائے تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں، اگر نماز میں ہم یہ جو عربی ہمیں نہیں آتی، عربی ہمیں یاد نہ ہو، تو ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کی جگہ ہم پڑھ سکتے ہیں تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن بعد میں ہم نے اس سے رجوع کیا، کیونکہ جو اس کے بعد امام محمد اور امام ابو یوسف ہیں، ہم نے کچھ مضبوط دلائل دیے۔ ان کے پاس بھی کئی دلائل تھے۔ ایک دلیل یہ بھی تھی کہ یہ قرآن پچھلے صحیفوں میں موجود ہے، پچھلے صحیفے گزرے ہیں زبر الاولین، ان میں بھی تھے یہ، وہ تو عربی میں نہیں تھے، لہذا عربی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک دلیل تھی امام ابو حنیفہ کی، لیکن یہ اتنی پختہ دلیل نہیں۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ دیکھو ٹھیک ہے وہ عربی میں نہیں تھے، لیکن اللہ کا کلام جو بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں پیغام بھی اللہ کا ہو اور الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ اگرچہ وہ دوسری زبانوں میں تھے، لیکن وہ الفاظ بھی اللہ کے تھے اور پیغام بھی اللہ کا تھا۔ اس اعتبار سے وہ یہ قرآن اس میں موجود تھا۔ آج اگر ہم قرآن کی جگہ اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ اللہ کے الفاظ نہیں ہوں گے، وہ میرا ترجمہ ہوگا، وہ کسی مفسر کا ترجمہ ہوگا، تو اس سے جو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہمیں عربی ہی میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نماز میں، وہ قرآن ہم نے یہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن عربی، ترجمہ نہیں۔ ہاں فقہا نے اجازت دی ہے کہ جو ابھی کوئی عجمی شخص جو ہے وہ ابھی اسلام قبول کر کے آتا ہے،
ابھی وہ عربی پڑھ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، تو تب تک وہ اس کا ترجمہ انگلش میں کسی میں پڑھ سکتا ہے جب تک وہ سیکھ لے۔ لیکن جس کو آتا ہو عربی، پڑھ سکتا ہو، یاد بھی ہو، اس کے باوجود وہ کسی اور زبان میں پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں عربی ہی پڑھنا ہوگا، عربی قرآن ہی پڑھنا ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن پچھلے صحیفوں میں بھی تھا، جو پچھلے صحیفے گزرے ہیں۔ اولم یکن لہم آیت، کیا نہیں ہے ان کے لیے ایک نشانی، یعنی یہ جو قریش مکہ ہے، مشرکین مکہ ہے، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے ان یعلمہ، کہ اس کلام کو جانتے ہیں ٹھیک طرح سے، یا اس رسول کو جانتے ہیں ٹھیک طرح سے، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پھر اعلان بھی کیا، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی عالم تھے، انہوں نے صاف کہا کہ ہم تو پہچانتے ہیں ٹھیک طرح سے۔ اور ایک وفد گیا تھا ان کے پاس، مشرکین مکہ کا ایک وفد گیا تھا علماء بنی اسرائیل کے پاس، اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں واقعی یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے چھپایا اور صاف صاف بولنے سے انکار کر دیا، وہ چھپانے لگے، اپنے کچھ مفاد تھے، لیکن کچھ لوگوں نے صاف صاف بتا دیا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل بھی پہچانتے ہیں اس کو کہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ اس سے بڑی اور نشانی کیا چاہیے تھی انہیں؟ اور اب دوسری چیز، وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ، اور اگر ہم اس کو نازل کرتے عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، کسی عجمی پر، یعنی کسی عربی پر نہیں، یعنی کسی ہم عجمی شخص کو نبی بنا کر بھیجتے، اس پر یہ قرآن نازل کرتے، یہ کہتے ہاں یہ اب معجزہ ہے، کیونکہ ایک غیر عربی، ایک عجمی شخص عربی بول رہا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ فرمایا کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل فرماتے فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ ان کو پڑھ کر سناتا، ان کے سامنے اس کو پڑھتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ پھر بھی نہیں مانتے، کبھی بھی نہیں مانتے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں کہیں تھوڑا سا بھی یہ چیز ہے کہ ہے کسی اور زبان میں ہوتا تو شاید مان جاتے، نہیں، کسی بھی زبان میں ہوتا، یہ جو نہ ماننے والے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں۔ کتنے دلائل کے انبار آپ ان کے سامنے لگائیں، کیونکہ وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، وہ اس نیت سے سنتے ہی نہیں، اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں، اس نیت سے وہ غور ہی نہیں کرتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے کہ انہیں ماننا ہے۔ کذالک، اسی طرح سلکناہ، ہم ڈال دیتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہم گزارتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں سے۔ یعنی یہ قرآن جب مجرم سنتے ہیں نا تو ان کے سینوں کے پار کیسے ہوتا ہے، جیسے کوئی لوہے کی گرم سلاخ، یعنی بڑی تکلیف ہوتی ہے ان سے، وہ بالکل بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے قرآن پاک، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل میں جلن ہوتی ہے، ان کے دل میں بڑی زبردست قسم کی وہ جو آگ سمجھے لگ جاتی ہے، کہ اسی طرح ہم مجرموں کے دل میں اس قرآن کو گزارتے ہیں۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ، وہ نہیں مانیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر، حتیٰ، یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، جب تک نہ وہ دردناک عذاب دیکھیں۔ گویا وہ لاتوں کے بھوت ہیں، وہ باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں، جب تک نہ انہیں ڈنڈا دکھایا جائے، جب تک نہ ان پر عذاب کا کوڑا برسے گا، جب عذاب کی مار ان پر پڑے گی پھر مانیں گے وہ، لیکن اس وقت ان کا ماننا جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عذاب دیکھ کر ماننا، تکلیف دیکھ کر ماننا، کسی قسم عذاب ہو، دنیا میں عذاب آ جائے، اس عذاب کو دیکھ کر ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اعتبار نہیں۔ فرعون نے بھی مان لیا تھا، جب عذاب میں گرفتار ہوا اس نے کہا کہ میں مان گیا رب کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو، کہا کہ اب آن، اچھا اب مانتا ہے، کہا اب جو ماننا ہے یہ معتبر نہیں۔ تو یہاں عذاب آ جائے پھر انسان مانے، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ موت کے وقت جس پر حضرت اسرائیل آئیں، روح قبض کریں، وہ تکلیف دیکھ کر اس وقت وہ ایمان لائیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔
اور جب اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا گھسیٹ کر، اس وقت یہ مانے گا، ایک بار نہیں لاکھوں بار مانے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کئی جگہوں پہ، ایک بار بھیج دو، ایک بار بھیج دو، بس اب ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہاں کا ماننا نہیں ہے۔ فرمایا یہ نہیں مانیں گے، اتنے آپ دلائل کے انبار لگائیں گے، ماننے والے نہیں ہیں جب تک نہ دردناک عذاب دیکھیں، اس وقت یہ مان جائیں گے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فَيَأْتِيَهُمْ، اور وہ آ جائے گا ان پر، بغتتاً، اچانک۔ وہ عذاب ایسے نہیں آئے گا آہستہ آہستہ، ان کو پتہ چلے گا آنے والا ہے تو توبہ کریں گے، نہیں، وہ اچانک آ جائے گا، پھر توبہ کی مہلت انہیں نہیں ملے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس حال میں عذاب انہیں پکڑ لے گا۔ فَيَقُولُ، پھر اس وقت یہ کہیں گے، حسرت کے ساتھ کہیں گے، انتہائی حسرت کے ساتھ اس وقت یہ کہیں گے، حل نحن منظرون، کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت ملے گی، تھوڑی سی ہمیں مہلت ملے گی؟ اب ہم بالکل وہی کرتے جو ہمارا رسول ہم سے فرماتا ہے، جو ہمارا اللہ ہم سے کہتا ہے، اب ہم بالکل وہی کرتے، کیا تھوڑی سی مہلت ملے گی ہمیں؟ حل نحن منظرون، کیا ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے گی؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کے سلسلے میں جلدی مچاتے ہیں، یہ جلدی چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے؟ ہمارے عذاب کے بارے میں کہتے ہیں کب آئے گا؟ افرأیت، کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ ان متعناہم سنین، اگر ہم برسوں انہیں اور مہلت دیں اور یہ عیش کریں جو ہم نے سامان زیست، زندگی کا سامان انہیں دیا ہے، انہیں اور کچھ مہلت دیں، کئی برس، سنین، برسوں انہیں مہلت دیں۔ ثم جاءہم، پھر جب آئے گا ان کے پاس، پہنچے گا ان کے پاس، ما کانوا یوعدون، جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، یعنی پھر جب وہ چیز ان کے پاس پہنچے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے، انہیں عذاب، پھر جب عذاب ان کے پاس آئے گا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کوئی بھی چیز، جو چیز ان کے پاس ہوگی، جو بھی سامان زیست ان کے پاس ہوگی، جو مال و متاع ان کے پاس ہوگا، کسی بھی قسم کا ہو، صلاحیت ہو، طاقت ہو، اقتدار ہو، بادشاہت ہو، کچھ بھی ہو ان کے پاس، وہ کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ جس طرح ابو لہب کے بارے میں فرمایا، ما اغنا عنہم مال وما کسب، اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ جب عذاب آئے گا، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جو بھی ان کے پاس متاع ہوگی، جو بھی سامان زیست ان کے پاس ہوگا، کسی بھی قسم کا ہو جو انہیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس وقت وہ ان کے کام بالکل نہیں آئے گا۔ یہ آیات ہیں ہمارے رب کی آیات، جو ہمارے امین پیغمبر پر امین روح کے ذریعے نازل ہوا، اور ہم تک اس کی حفاظت خود اللہ نے لی، اور یہی کلام ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یہ قرآن اسی قسم کی تبدیلی، وہی انقلاب ہمارے دلوں کے اندر لائے جو انقلاب صحابہ کے دلوں میں لائے، جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں کے دلوں میں لایا اس قرآن نے، وہ انقلاب ہمارے دل میں بھی آئے، وہی فکر، وہی سوچ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔